السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا اگلا جو لیسن ہے وہ آیت نمبر 45 سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے غزوہ بدر پیش آیا اور اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے دوران میں کچھ کام کرنے اور کچھ کام نہ کرنے کے بارے میں ہدایات دی ہیں، وہی پڑھیں گے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قرآن از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو اس میں یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین اسلام، اس میں ساری چیزیں انسان کو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے اس میں بہترین اصول پائے جاتے ہیں۔ غزوہ ہو یا کوئی جنگ ہو یا کوئی مشکل حالات یا مصائب ہوں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خصوصاً جنگ کے دوران میں کچھ کام کرنے اور کچھ نہ کرنے کے بارے میں ہدایت دی ہیں۔ وہی کام میں لکھوانا جا رہا ہوں کہ جنگ کے دوران میں بجا لانے والے کام، بجا لانے والے امور یا کام، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دشمنوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، جو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب دشمنوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، ثابت قدمی کا، استقلال کا مظاہرہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑنے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، لیکن اگر کوئی موقع آ بھی جائے دشمن کے ساتھ لڑنے کا، پھر ثابت قدمی سے لڑو، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوران جنگ سب سے پہلے یہ کام کرو کہ ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ ذکر اللہ کثرت سے کرو، ذکر اللہ کثرت سے کرنا۔ اس کے علاوہ تیسرا جو تھا وہ یہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ انسان کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ اطاعت الہی اور اطاعت رسول، اور اطاعت رسول، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جو ہمارا یہ حکم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ صبر یہاں یاد رکھیے گا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی مشکلات، مسائل، علامائیں، دکھ درد میں چیخنے سے یہ مشکلیں ختم نہیں ہوتی، نہ کم ہوتی ہیں۔ بہادری سے، دلیری سے جب کسی مشکل کا انسان مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور فتح یاب کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ صبر کرو، صبر کا مظاہرہ، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ یہ انسان کو کسی بھی مقام پہ گرنے نہیں دیتی، کیونکہ انسان کامیابی ہی کی سیڑھیوں پر چڑھتا جاتا ہے صبر کے ساتھ۔ اگر صبر نہیں کرتا تو پھر کامیابیاں بھی نہیں ملتی۔
یہ تو کام تھے کرنے والے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسے کام بھی بتائے ہیں کہ وہ نہ کیے جائیں۔ جنگ کے دوران میں کچھ کام ایسے بھی ہیں جو نہ کیے جائے، وہ میں بھی لکھوا دیتا ہوں کہ کون کون سے کام ہیں جن سے انسان بچہ ہے۔ اگر وہ کام کرے گا تو جنگ میں شکست اور پھر انسان کو پریشانیاں بھی ساتھ میں ملیں گی۔ دوران جنگ میں نہ بجا لانے والے امور، نہ کرنے والے یا نہ بجا لانے والے، نہ بجا لانے والے امور، ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑا قطعاً نہ کرو۔ نمبر 1، آپس میں جھگڑا کرنا، یہ نہ بجا لانے والے کام ہیں، یہ کام نہ کیے، جھگڑا کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تم پست ہمت ہو جاؤ گے، اس سے تم ہمت ہار جاؤ گے، اور تمہارا روب بھی ختم ہو جائے، اور تمہارا روب ختم ہو جائے جھگڑا کرنے سے آپس میں۔ دوسرا حکم جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ غرور نہیں کرنا، یعنی جو ناکام کرنے والے ہیں ان میں سے ہے غرور۔ انبیاء علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی عادت رہی ہے کہ کبھی بھی وہ ناکامی میں مایوس نہیں ہوئے اور کامیابی پار اترائے نہیں، غرور نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غرور کرنا نہیں چاہیے۔ جب بھی آپ کو کوئی کامیابی ہو جنگی دور میں، غرور نہ کریں، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی نہ روکا جائے۔ کافروں کی عادت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، یا منافقین مسلمانوں کو جہاد سے روکتے تھے یا جہاد میں حصہ لینے کے لیے ان کی رکاوٹیں ڈالتے تھے، لیکن ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، یہ وہ کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اوپر میں لکھوا چکا ہوں نہ بجا لانے والے کام۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ناکامی ملے گی، پھر اللہ کی خوشنودی سے محروم رہ جائیں گے۔ ابھی پڑھتا ہوں یہ آیت نمبر 45، دیکھ لیجئے گا، سنیے گا، جو میں لکھوا چکا ہوں انہی کا دوبارہ یہ یادہ کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب جنگی صورت میں کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ میں نے کہا کچھ بجا لانے والے میرے کام ہیں، ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ ثابت قدم ہے۔ دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اس کے علاوہ آگے دیکھیں، اس کے علاوہ اگلا کام جو اللہ تبارک نے فرمایا کہ دوران جنگ یہ کرو، ایک تو یہ ہے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ پھر وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جنگ ہو، مشکل ہو، مصائب ہو، کہیں بھی ہو زندگی میں، ہزاروں سفر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ابھی وہ کام ہے جو نہ کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم جھگڑا کرو گے تو دیکھ لیجئے گا، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے،
تم ہمت ہار جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا روب وقار سب کچھ وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو اور صبر کرو، چونکہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو وہ کام، ان میں سے ایک کام ایک اور بھی ہے، کیونکہ کافر لوگ جب بھی گھر سے نکلے، تفسیر میں یہ واضح طور پر آیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو بہت غرور فخر کے ساتھ اتراتے ہوئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آج ہم جائیں گے مدینہ والوں کو، انہیں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ان کے ساتھ گانا بجانے والی عورتیں بھی تھیں، ڈھول پیٹتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے یہ لوگ آئے، اور خاص کر ابو جہل کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے واضح طور پر کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، شراب پئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ مختصراً وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھ کر خوشی منانے کے لیے آ رہے تھے کہ بھائی مسلمان ہیں تو مٹھی بھر، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، ان کو آج ختم کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ جب بھی تم اللہ کی خاطر جہاد کے لیے جا رہے ہو، جنگ کے لیے جا رہے ہو، تو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نہ نکلو جس طرح وہ لوگ نکلے تھے۔ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، وہی کافر جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکلے ہیں، بطرًا اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ریاکاری شرک صغیرہ ہے۔ کوئی بھی کام ہو تو ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے فرمایا گھر سے جب نکلو گے تو نہ تو غرور کرو اور نہ دکھاوا کرو۔ یہ تو ان لوگوں کی عادت تھی، اور جب وہ نکلے تھے خاص کر غزوہ بدر کے دوران میں، وہ اسی طرح نکلے ہیں کہ اتراتے ہوئے آئے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، دکھاتے ہوئے کہ آج ہم جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر جائیں گے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، نہ بننا جو اپنے گھروں سے غرور کرتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے نکل آئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تبلیغ والے جو بھی اللہ کے راستے سے اللہ کی طرف جہاد کے لیے آتے ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ منافق تھے، مشرکین تھے، یہ لوگوں کو روکتے تھے، اللہ نے اسے بھی منع فرمایا۔ واللہ بما یعملون محیط، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں انسان کے سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ان کے اعمال جو کچھ بھی کریں گے، اعمال تو عمل، اللہ تعالیٰ تو وہ عالم بذات الصدور، وہ تو دل کے رازوں سے بھی واقف ہے، کچھ سوچیں گے بھی اللہ تعالیٰ اسے واقف ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روک رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، اور اسی ذریعے سے ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ آگے ایک واقعہ آتا ہے، اس واقعہ کے ساتھ میں پہلے واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ غزوہ بدر میں جب کفار لوگ آپس میں مشورہ کر کے نکلے ہیں تو وہاں مشرکین مکہ کا ایک حریف قبیلہ بھی تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنی بکر بن کنانہ، بنی بکر بن
کنانہ، ان کے سردار کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ یہ ان کا سردار تھا۔ تو ہوا کیا، جب یہ لوگ، ان کو ڈر تھا، خوف تھا مشرکین مکہ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آگے سے تو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور پیچھے سے مکہ سے کی طرف سے کہیں ہم پر یہ بنی بکر بن کنانہ لوگ یہ ہم پر حملہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھ لیجئے گا کہ اپنی حکمت سے وہاں اس جنگ میں ابلیس پہنچ گیا سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے اور آ کر ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کافر لوگ خوش ہو گئے۔ اصل تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بزدل ہو کر پیچھے پسپائی اختیار کریں، چلے جائیں، جنگ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ کافر جو اتنے غرور کے ساتھ آئے ہیں اور اپنی قوت افرادی جنگی ساز و سامان پر ان کو فخر ہے، غرور ہے، تو ان کا غرور خاک میں مل جائے۔ اس لحاظ سے سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان وہاں پہنچ گیا اور ان کو یہ بھی کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کافر لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے کہ بھائی ابھی بنی بکر بن کنانہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو عین جنگ میں جب اس نے فرشتوں کو دیکھا، شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو دم دبا کر بھاگا، کیونکہ یہ ڈر گیا۔ یہ فرشتوں کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، دیکھ لیا اس نے۔ یہاں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل نے ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے حارث بن ہشام نے اس کا ہاتھ پہلے پکڑا ہوا تھا، یہ ہاتھ چھڑا کر چلا گیا، بھاگنے لگا تو اس نے حارث بن ہشام نے اس کو تھپڑ مارا۔ کہیں یہ بھی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ گر گیا تھا اور پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم وہ دیکھ نہیں رہے۔ پھر یہ دم دبا کر بھاگا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کیا، سن لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس وقت یاد رکھو جب شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا، مطلب تم ٹھیک کر رہے ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَقَالَ، اور کہنے لگا، یہ شیطان کفار سے کہہ رہا ہے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، رفیق ہوں، کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَيْنِ، جب دونوں فوجوں کو اس نے دیکھا لڑتے ہوئے، ایک کافروں کی جماعت تھی اور ایک مسلمانوں کی جماعت تھی، جب ان دونوں جماعتوں کو اس نے لڑتے ہوئے دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ ناکاسا علی عاقبیہ، تو یہ دم دبا کر بھاگا، ایڑیوں کے بل بھاگا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا آج میں تم سے آزاد ہوں۔ تو مجھے تو دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا آج میں تم سے آزاد ہوں۔ انی ارا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کو ڈر یہی تھا کہیں ایسا نہ یہ فرشتے میری جان اور مجھے بھی مار نہ ڈالے۔ واللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
آج پھر دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جنگی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دیے، کچھ کام کرنے کے تھے، اور ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ ثابت قدم رہو، ذکر اللہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، صبر کرو۔ پھر کچھ کام نہ کرنے والے تھے، ان میں سے یہ تھا کہ جھگڑا نہ کرو، غرور نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے مت روکو۔ دوسرا ہم نے جو واقعہ پڑھا ہے وہ شیطان کا، چونکہ جب یہ کفار مکہ سے مدینہ لڑنے کے لیے آ رہے تھے غزوہ بدر کے دوران میں، تو ان کو یہ ڈر تھا، ان کا حریف قبیلہ وہ شامل نہیں تھا، بنی بکر بن کنانہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے بنی بکر بن کنانہ پر حملہ کر دے اور آگے سے مسلمان، تو یہ بھی خدشہ تھا کہ کفار کہیں پسپائی اختیار کر کے چلے نہ جائیں۔ تو یہاں شیطان سراقہ بن مالک جو بنی بکر بن کنانہ کا سردار تھا، اس کی شکل میں میدان جنگ میں آ گیا، کافروں کو تسلی دی، تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، اور آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، دونوں فوجوں کو، یعنی مسلمان اور کافروں کی جماعتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو یہ دم دبا کر بھاگا اور کہنے لگا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وقت تک اللہ